لیکن اس کے لیے اللہ نے یہاں دنیا میں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس۔ اس کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو ادا کرو، حج لاگو ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کرو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، وظیفے پڑھو، تلاوت کرو، خیرات کرو، صدقہ۔ کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ رمضان میں ایک کام کرو، ایک اللہ اکبر، ہے مومن، ہے مومن، وہ ایماندار ہے، موحد ہے۔ میرے وہی بات ہوئی نا، رب بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا کام کرو؟ اپنے ملازم پر کام کا بوجھ ہلکا کر دو۔ ہے کوئی محنت کا کام؟ اتنے تھوڑی باری آئی تھی کوئی چپ کر گئے ہو؟ بولو نا، جتنے تاجر بیٹھے ہو یا فیکٹریوں والے لوگ بیٹھے ہو، اگر ملازم روزے سے ہے تو اس کے کام کو کیا کر دینا؟ 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے لے لینا، یہ بھی ہلکا ہے۔ 1 مہینے کے لیے 15,000 پر ایک نیا ملازم رکھ لینا، یہ بھی ہلکا ہے۔ اپنے بیٹے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لینا، وہ فارغ ہے تو آؤ بھائی دکان پر ہاتھ بٹاؤ، ملازم کو تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اپنے غلام، نوکر، سیلز مین پر رمضان کے مہینے میں جب وہ روزے سے ہو بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ابھی کہاں، ابھی کہاں، آگے سنو، اور اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ کتنے سے کام کرنے پر جی؟ اتنا سا کام، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، چھوٹا سا کام ہے، اپنے ملازم پر بوجھ کو کیا کر دینا؟ ہلکا کر دینا۔ اس میں میرا خیال ہے چھوٹے بھائی بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، جو بھی ہاتھ کے نیچے ہیں ان سے بوجھ کو کیا کرنا؟ ہلکا کرنا۔ ورنہ لوگ چھوٹے بھائیوں سے بہت کام لیتے۔ شیخ سعدی نے تو ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں آپ کو سناؤں تو آپ کو اچھا نہ لگے۔ شیخ سعدی نے کہا سگ باش برادر خرد مباش، کتا ہو جا چھوٹا بھرا نہ ہو۔ سگ باش برادر خرد مباش، اسی کو بھگاتے نا ہر جگہ، یہ لے آ، یہ لے آ، یہ آ لے۔ تو روزے سے ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آرام دیں، اس کی جگہ پہ خود والد صاحب کام کر لیں، بڑے بھائی کام کر لیں۔ تو پھر دیکھا آپ نے، بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اتنی سی بات پہ یار جہنم سے آزادی، اتنی معمولی بات پر گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے کہ اپنے غلام سے تھوڑا سا، اپنے نوکر اور سیلز مین سے تھوڑا سا بوجھ کو کیا کر دو۔ جو تاجر یہاں بیٹھے ہو یا فیکٹریوں کے مالک بیٹھے ہو یا تمہارے ماتحت کوئی بندے 2 4 1 بندے کام کرتے ہیں، تو ذرا یار نیت تو کرو اپنے دل میں، مجھے بھی ثواب مل جائے گا کہ میں نے ایک بات بیان کی، لوگوں پہ اثر ہوا۔ اپنے دل میں اپنے اللہ سے نیت کر لو کہ ہم اس پر رمضان میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے۔ بہانہ ہے نا، اولہ رحمتن اوسطہ مغفرتن، پہلے 10 دن رحمت کے 10 دن ہیں، رحمت ہی رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، بخشش ہی بخشش، تیسرے 10 دن اتقم من النار۔ بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، بہانے۔ فرمایا یہ بات ذرا غور سے سنیں گے جی، من فطر صائمن، کتنا آسان سا عمل ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں یہ عمل کر، اس کا نتیجہ کیا نکالا اللہ نے؟
اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کر دوں گا۔ اتنا سا کام کر لے کیا؟ من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کیا کروایا؟ افطار کروایا۔ اللہ اکبر۔ اس افطار کرانے والے کو روزے دار جتنا اللہ ثواب عطا کریں گے، سبحان اللہ تو نہیں کہو گے نا؟ بہانہ می جو ہے بہانہ، روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، جتنا روزے دار کو ثواب دیں گے نا اتنا افطار کروانے والے کو بھی ثواب دیں گے۔ فرمایا میری رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، روزے دار کے اجر میں بھی کمی نہیں آنے دیں گے، اس میں سے نکال کے اسے دے دیں، اس کا آدھا اجر اسے دے دیں، نہ اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ افطار نہیں کروا سکتا، مالی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کھجور کے ایک دانے سے ثواب کیا ہے؟ اتق من النار، ثواب کیا ہے؟ لہو مغفرتن، بدلہ دیکھو ذرا، جزا دیکھو، ثواب دیکھو، عمل دیکھو۔ کھجور کا ایک دانہ یا لسی کا ایک گھونٹ، دودھ کا نہیں، وہ جو کچی لسی آپ بنا لیتے ہیں، لسی کا ایک گھونٹ اس سے افطار کروایا یا ایک کھجور سے افطار کروایا، اس افطار کروانے والے کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کریں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس کا انتظام کیجیے لوگوں کے روز۔ اچھا اس میں یہ بھی نہیں کہا کسی غریب کا روزہ، کمال نہیں ہوگی، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیم، یہ بھی نہیں کہا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، کلیگ کا، اپنے ساتھ کام کرنے والے، پڑوسی، دکاندار، تاجر، مال، رحمت رب بہانہ می جو رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ افطار پارٹیاں رمضان میں بڑی لوگ کرتے ہیں، کئی سیاسی پارٹیوں، کچھ لوگ ویسے بھی افطار پارٹیوں کا انتظام کرتے ہیں، برادری کو بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا۔ میں بدگمانی تو نہیں کرنا چاہتا کہ میں ایک اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، اور گمان اچھا رکھنا چاہیے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ آپ کی افطاری میں آتے ہیں، کھا پی کے چلے جاتے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ نمائش، دکھلاوا، زینت، ریاکاری۔ 500 بندے کی افطاری کروائیے، 800 بندے کی افطاری کروائیے، ان میں روزے دار کتنے ہیں؟ آئیے میں آپ کو مصرف بتاتا ہوں، کرنا آپ نے اپنی مرضی۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے طالب علم اور علماء آئے ہوئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 150 ہے، پھر علماء ہیں، مدرسین ہیں، پھر حفظ کے بچے الگ ہیں، ایک یہ دین پڑھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ میری بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کریں، میرے آقا کا ارشاد ہے، مجھے 101% یقین ہے
اپنے پیارے پیغمبر کے ارشاد پر کہ میرا نبی مبالغہ نہیں کرتا، میرا نبی تول کے بات کرتا ہے. یہ دین پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے جو یہاں آئے ہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دنیا کی ہر چیز، چیونٹیاں سوراخوں میں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں، اللہ ان کے ذمے لگاتے ہیں کہ علم دین پڑھنے والوں کے لیے تم دعائیں کرو. یہ مہمانان رسول عربی ہیں، یہ گھر چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ کوئی یتیم مسکین بھوکے لوگ نہیں ہیں کہ کوئی نہیں، گھروں میں کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں. ان کا روزہ افطار کروائیے. بدلہ لینا چاہتے ہو، اللہ سے اجر لینا چاہتے ہو، ثواب لینا چاہتے ہو، ان کا روزہ افطار کروائیے، ان سے دعا کروائیے. مرنے کے بعد محسوس ہوگا کہ ہم نے جو عمل کیا تھا وہ کتنا اعلیٰ عمل کیا تھا. یہ دیندار لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، طالب علم لوگ ہیں، سارا دن قرآن کی تفسیر پڑھنے والے لوگ ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کرائیے افطاری ان کی افطاری کا انتظام کیجیے. ہم ہر سال یہ اپیل کرتے ہیں. پچھلے سال تو چونکہ کرونا کی وبا تھی، طالب علم ہی نہیں تھے. اس سے پہلے لوگ لکھواتے تھے بھئی 1 افطاری میں دوں گا، 5 افطاریاں میں دوں گا، 2 افطاریاں میں دوں گا. تو میں یہ تو آج کام نہیں کروں گا کہ آپ کو میں اٹھاؤں اور آپ کہیں، لیکن آپ میں سے جو صاحب، میرا خیال ہے ایک بندہ بھی 10 افطاریوں کا انتظام کر سکتا ہے. یہاں ایسے صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ بھی 10 افطاریوں کا انتظام کر سکتا ہے کہ 10 افطاریاں میں، اس میں کوئی لمبی چوڑی افطاری نہیں ہوتی. ایک سالن کے لیے مرغ ہے، چائے کے لیے دودھ ہے، کھجوریں ہیں، ایک فروٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی 50,000 میں افطاری ہوگی، بڑی تھوڑی قیمت میں وہ افطاری ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور بعد میں میرے ساتھ رابطہ کریں. یہ سب کو یہیں رہ جانا ہے. افطاری کروانی ہے نا، اگر ساری چھوڑ دیں افطاریاں، افطاری کروانی ہے تو پھر مدرسے کے طالب علموں کی افطاری کروائیے تاکہ آپ کا دامن نیکیوں سے بھر جائے. ایک آدمی کی افطاری ہو تو اتنا ثواب ہے، اور جب 200 آدمی آپ کے مال سے افطاری کر رہے ہیں، آپ کی دی ہوئی کھجور سے یا دودھ سے یا شربت سے یا کھانے سے، 200 آدمی، 200 علماء، اس کا بدلہ کیا ہوگا، کیا اجر ہوگا اس کو. تھوڑے ایک بندہ بھی حالے نہیں بولے، آج خود کہتا اٹھتا اور کہتا جی ہم کریں گے انتظام، میں کروں گا انتظام. سارے دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے. کہاں لے جانی ہے یار دولت؟ تم نے کہاں لے جانی ہے؟ قبر میں لے جانی ہے؟ زندگی کیا ہے؟ سانس آ رہا ہے، پتہ نہیں دوسرا آئے گا یا نہیں آئے. کئی لوگ ہم نے دیکھے رات سوئے صبح مرے پڑے تھے. زندگی کیا ہے؟ پھر یہیں رہ جانی ہر چیز. پچھلوں نے کھانی ہے. اپنے ہاتھ سے لگائیے نا، اپنی آخرت بنائیے نا، اپنی جنت بنائیے نا، جہنم سے آزادی حاصل کیجئے نا. تو جو آپ صاحب ثروت ہوں وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لیجیے. میرے آقا نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. اس مہینے کا پہلے 10 دن کیا ہیں؟ رحمت ہی رحمت ہے. دوسرے 10 دن کس کے ہیں؟ مغفرت کے. تیسرے 10 دن کس کے ہیں؟ عتق من النار. کیوں بھائی؟ یہ جو پہلے 10 دن رحمت کے ہیں یہ مغفرت کے نہیں ہیں؟ دوسرے دن جو مغفرت کے ہیں وہ رحمت کے نہیں ہیں؟ رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت کیسے ہوگی؟ تیسرے 10 دن عتق من النار کے ہیں
تو وہ مغفرت کے نہیں ہے؟ مغفرت نہیں ہوگی تو اتقم من النار کیسے ہوگا؟ پھر میرے آقا نے رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ جبکہ اس کے پہلے حصے بھی مغفرت کے ہیں، دوسرا حصہ بھی رحمت کا ہے، تیسرا حصہ بھی مغفرت کا ہے، تقسیم کیوں کیا؟ علماء نے لکھا تقسیم اس لیے کیا کہ ذہنی طور پر لوگوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم عربی میں کہتے ہیں ذکی، آپ اردو میں کہتے ہیں ذہین۔ ذہین لوگ بچوں میں بھی ہوتے ہیں، پڑھنے والے بچوں میں بعض بچے بڑے ذکی ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم عربی میں کہتے ہیں غبی، آپ انہیں کہتے ہیں کند ذہن۔ وہ اتنی جلدی استاد کی بات نہیں سمجھتے، انہیں دوبارہ سمجھانی پڑتی۔ تیسرے جو ہوتے ہیں انہیں عربی میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ساڑی زبان چا دن بے نری قد دے، اے نری قد دے، اس کو سمجھو بالکل نیچے والا درجہ۔ لیکن استاد اسے تیسری مرتبہ سمجھاتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتے۔ جو ذہین ہوتے ہیں ادھر استاد نے گفتگو شروع کی انہاں کا سن سمجھ آ گیا، ذہین ہے۔ جو غبی ہیں انہاں کا استاد جی سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ پھر سمجھا دے، استاد دوسری دفعہ دہراتا ہے، ذرا آسان کرتا ہے، سمجھ آ گئی۔ وہ جو تیسرے درجے کے وہ سن حالے بھی سمجھ نہیں آئی، استاد انہیں تیسری مرتبہ سمجھاتا ہے پیار سے، اور آسان لہجہ رکھتا ہے، آسان لفظ استعمال کرتا ہے، مثالیں دے دیتا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے، تو انہیں بھی تیسری مرتبہ سمجھانے سے کیا آ جاتی ہے؟ سمجھ۔ اسی طرح عملی طور پر بھی لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بڑے متقی لوگ ہیں جو رب کی نافرمانی نہیں کرتے، زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ دوسرے درجے کے لوگ ہماری طرح ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کر لیں اور نافرمانی بھی ہو گئی۔ تیسرے درجے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی عملی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہماری نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، ان کا کام تو پہلے 10 دنوں میں ہو گیا۔ وہ متقی پرہیزگار لوگ۔ اور جو درمیانے درجے کے ہیں، متوسط درجے کے ہیں، نیکیاں بھی برائیاں بھی، اتنے نیک بھی نہیں ہیں، ان کا کام دوسرے عشرے میں ہو گیا، انہیں بھی معافی مل گئی۔ اور وہ جو بالکل گئے گزرے تھے، اللہ کہتے ہیں جب رمضان کا تیسرا عشرہ آتا ہے تو ہم انہیں بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے 3 حصوں میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا۔ ورنہ رمضان میں رحمتیں اترتی ہیں، باقی کے 11 مہینوں میں کون اترتی؟ رب کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس لے سکیں؟ یہ رات کا آنا کیا ہے؟ رب کی رحمت۔ رب کی رحمت نہ ہو تو ہم سانس لے سکیں؟ یہ رات کا آنا کیا ہے؟ رب کی رحمت۔ یہ دن کا آنا رب کی رحمت ہے، ہواؤں کا چلنا رب کی رحمت ہے، بارش کا آنا رب کی رحمت ہے۔ رب کی رحمت اگر شامل نہ ہو 11 مہینوں میں تو ہم زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ 11 مہینوں میں بھی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو وہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ معاف کر دیتا ہے سارے گناہوں کو۔ لہجہ دیکھا ہے، خطاب کا انداز دیکھا ہے، خدا دی قسمیں حقیقی بیٹا ہونا نافرمانی کرے، باپ کی حکم عدولی کرے، باپ اسے کبھی پیار سے نہیں بلاتا۔ وہ نافرمانی کرے، حکم عدولی کرے، باپ اس کو کہے او میرا پتر، او میرا لاڈلا، او میرا محبوب، او میرا چان، کبھی نہیں کہے گا۔ باپ کہے حرام دیا، غصے میں آئے گا۔ نافرمان بیٹے کو کہے گا۔ یہاں اللہ نافرمان لوگوں کو خطاب کرنے لگے ہیں، اوے نافرمانو، او مجرموں، او گناہگاروں، او بے حیاؤ، میری نافرمانی کرنے والوں، نہیں کہا یا عبادی۔ یہ ہے نا رحمت میرے رب کی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے۔ باقی کے مہینوں میں رحمت کوئی کم برستی ہے؟ سکا بیٹا حکم عدولی کرے، نافرمانی کرے، باپ کہے نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل گیا، چچا کے پاس چلا گیا، ماموں، پھوپھی، خالہ، کسی کے پاس چلا گیا، رہنے لگ گیا۔ 4-5 دنوں کے بعد ہوش آیا، بے بابا ہے، ناراض ہے، میرا قصور ہے، آیا، بابا معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں۔ باپ نے سوچا بیٹا ہے، کہاں آوارہ پھرتا رہے گا، معاف کر دیں۔ مہینے کے بعد پھر وہی جرم کیا، پھر وہی نافرمانی کی، پھر وہی کام کیا، باپ پھر ناراض ہو گیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آ گیا، بابا دوبارہ غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ بابا کہے گا بیٹا ہے، اولاد ہے، خون ہے، بابا نے کہا معاف کر دے۔ تیسرے مہینے پھر وہی غلطی کی، پھر وہی گناہ کیا، بابا پھر ناراض ہوا، نکل جاؤ، گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہوش آیا، آ گیا، ہاتھ باندھے، بابا معاف کر دے گا، خون ہے، لیکن تانا ضرور دے گا، شرارتی، خبیث، ضرورت پوندی ہے تے آ جانا، پھر تجھے ہوش نہیں آتا، وہی کام، وہی نافرمانی، وہی حکم عدولی، تانا ضرور مارے گا۔ اللہ کہتے ہیں 70 بار توبہ کر کے توڑ دے، میرے دروازے پہ آ، معافی مانگ، توبہ کر، اور توبہ کر کے پھر توڑ دے، پھر توڑ دے، پھر توڑ دے، پھر توڑ دے، 70 بار بھی کے بعد بھی آئے گا تو میں معاف بھی کروں گا، پچھلا تانا بھی تجھے نہیں دوں گا، تانا بھی تجھے دوں گا۔ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمت کم برستی ہے؟ ہر روز اس کی رحمت پہلے آسمان پہ اترتی، آدھی رات کے بعد صبح تک آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، لفظی معنی پہلے کروں گا، پھر خطیبانہ معنی بھی کروں گا۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ فاغفر لہ، میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اور ذرا توجہ تو کرو یار، کون کہہ رہا ہے؟ خلاق کائنات کہہ رہا ہے، جو لفظ کن سے ہر چیز بنا دیتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ میں خطیبانہ معنی کرتا ہوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا؟ میں خود منانے آ گیا ہوں، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ میں روزی دینے آ گیا ہوں۔ حل من قضا، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی قیدی، ہے کوئی مقروض؟ صبح تک اللہ آواز لگاتے ہیں۔ باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمت کم اترتی ہے؟ پھر رمضان میں کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ باقی کے مہینوں میں رحمت اتر رہی ہے، رمضان میں کیا فرق پڑا؟ آپ کبھی ساحل سمندر پہ گیا ہوں کراچی، تو کہیں آپ نے وہاں دیکھو گے نوجوان جو ہیں وہ پانچے چڑھا کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر سے لہریں اٹھتی ہیں، لہریں، تو جو ہماری طرح کے بزدل ہوتے ہیں وہ تو کھڑے ہی پہلے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ لڑکے پھر پیچھے بھاگتے ہیں،
وہ نوجوان پیچھے بھاگتے، پھر وہ لہریں ان کی پنڈلیوں سے، ان کے گھٹنوں سے آ کے ٹکرا رہی ہیں، پیچھے سے نا لہریں آئیں، ٹکرانے لگ گئیں، کسی کے ٹخنوں کے ساتھ، کسی کے گھٹنے کے ساتھ ٹکرانے لگ گئی ہیں لہریں۔ بس یہ فرق ہے جی، باقی 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موج زن رہتا ہے، موجیں اٹھتی رہتی ہیں، رمضان کے مہینے میں موجیں کناروں سے باہر نکل جاتی ہیں، پیچھے سے بندوں کو ٹکراتی ہیں، آ کے لپٹ جاتی ہیں بندوں سے، وہ موجیں آ کے بندوں سے لپٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی۔ ایسا مہینہ جب رحمت کی لہریں قدموں سے آ کے ٹکرانے لگ گئی ہیں، پیچھے سے پیچھا کر رہی ہیں، پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اس جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ آج ہم نے مغرب کے بعد ایک پروگرام رکھا ہے، یہ میرا موضوع بھی ادھورا رہ گیا، یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا جی، انشاءاللہ پہلا جمعہ ہوگا۔ یہ آپ بعد میں ملیں جی مجھ سے، اتنی لمبی چوڑی بات میں نہیں کر سکتا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آج مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے فوراً بعد اسی جگہ پہ معاویہ مسجد میں استقبال رمضان کا پروگرام، ہمارے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد آصف صاحب بھی گفتگو کریں گے مسائل پر، روزوں کے مسائل پر، فضائل پر، میں نے بھی گفتگو کرنی، اور گفتگو بھی میں نے ایک الگ رنگ سے کرنی، قرآن کے متعلق بھی کرنی ہے اور روزوں کے متعلق بھی کرنی، لیکن کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام، 1.5 گھنٹے مغرب کے بعد شروع ہوگا، 8:30 پونے 9 تک ہم پونے 9 عشاء کی نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جو حضرات ہیں، احباب ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں، آپ کو گزارش کرنا کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ جو ہمارے محلے کے نمازی ہیں نا جی، 5 وقت کے نمازی، ہمارے 5 وقت کے جو نمازی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تقاضے پورے کر کے آئیں، اپنے کام نپٹا کے آئیں، اور مغرب کی نماز کے بعد وہ واپس اپنے گھروں کو نہ جائیں، بلکہ وہاں بیٹھیں، سنیں، اور اس پروگرام میں وہ شامل ہوں جی۔ اور آپ جو ارد گرد کے سے آئے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، مختلف بلاکوں سے آئے ہیں، کالونیوں سے آئے ہیں، آپ بھی، خاص کر کے ہمارے کارکن، خاص کر کے ہمارے ورکر جماعت کے، یہ ہے بھی ان کے لیے پروگرام، وہ سارے کام چھوڑ کے یہاں پہنچیں گے جی، یہ مہربانی کریں گے۔ دوسرا، رمضان المبارک میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے کوئی دوست، احباب، کلیگ جو شرک میں بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سادہ لیکن شرکیہ راستے پر بھٹکے ہوئے ہیں، آپ انہیں منت کر کے جمعے کے لیے لائیں۔ ہمارے رمضان کے 4 جمعوں کا موضوع یہی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کون سی بات منوانا چاہتے تھے، کیوں آپ آئے تھے، آپ کی بعثت کی غرض کیا تھی، مشرکین مکہ کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے، اور ان کا شرک کیا تھا، کیوں مشرک تھے وہ، ان کا شرک قرآن نے کیا ذکر کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ وقت پہ آئیں گے تو ہم وقت پہ انشاءاللہ جمعہ بھی ادا کریں گے، کہ کوئی گرمی بھی ہو جائے گی تو ہم لیٹ بھی نہیں ہونا چاہتے، آپ روزے سے ہوں گے۔ دے جی اذان۔